نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج جو موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نئے سال کی مبارکبادی دینا اور قمری شمسی نظام۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو آج میں نے آپ کے سامنے بحث رکھنی ہے اس بحث سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ مختصراً پوائنٹس رکھتا ہوں تاکہ بات کی تفصیل جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قمری اور شمسی نظام، اس میں تفریق قائم کرنا کہ ایک کو اسلامی دوسرے کو غیر اسلامی قرار دینا کہ قمری اسلامی ہے اور شمسی غیر اسلامی ہے، شرعی ہے اور غیر شرعی ہے، تو یہ تقسیم اور یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ بلکہ قمری اور عیسوی میں منافرت اور نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ ہم عیسوی تاریخ کو قطعاً استعمال ہی نہیں کر سکتے، ناجائز ہے اور غیر اسلامی غیر شرعی ہے، حالانکہ آج پوری دنیا کا نظام ایک ترتیب سے اسی کے مطابق چل رہا ہے، یونیورسل ایک ترتیب اسی کو حاصل ہے، اور قمری ترتیب وہ بھی یونیورسل ہے لیکن وہ ذرا کم درجے کی ہے اس سے، اور اس میں قصور ہمارا امت مسلمہ مسلمانوں کا ہی ہے کہ ہم نے قمری ترتیب کو زیادہ رواج نہیں دیا، تو آج ہم محتاج عیسوی کے ہیں۔ لیکن چونکہ عیسوی کا سلسلہ اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ عیسوی تاریخ کا استعمال کرنا کوئی مذہبی دینی سلسلوں میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ہم تو ان کو دنیاوی امور کے جس کے مطابق سارے عام و خاص چل رہے ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو شرعی اور مذہبی اور دینی امور کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم قمری امور کو ہی سامنے رکھتے ہیں، مثلا عدت طلاق گزارنا وغیرہ وہ چیزیں، اور باقی شرعی اعتبار سے قمری کو سامنے رکھتے ہیں اور شمسی نظام کو سامنے رکھتے ہیں۔ شمسی نظام تو کسی مذہب کا کسی مذہب والوں کا خاص نہیں ہے، تو جس طرح کہ ہماری شریعت اسلامیہ میں قمری اور شمسی دونوں اعتبار سے عبادات اور معاملات کے اندر رہنمائی اس میں ہم لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آنے والی ہے۔ تاہم عیسوی کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ وہ دینی مذہبی شرعی اعتبار سے نہیں، ہم صرف محض دنیاوی امور میں عرف کو سامنے رکھ کر انٹرنیشنل سطح کا جو عرف ہے عادت ہے اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو مذہب کا حصہ یا مذہبی امور میں استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد پہلے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یعنی ان میں تفریق اور منافرت کی فضا بنا لینا، تقسیم کر لینا، چاہے قمری کے مقابلے میں شمسی ہو پھر تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور عیسوی کو لا کر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ میں نے اس کی وجہ جو ہے عرض کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان قمری کو رواج دیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قمری کو رواج نہیں دیا، یہاں تک کہ آج صرف مدارس کے اندر ان کے اہتمام میں تو قمری کا رواج ہوتا ہے، باقی عام معاشرے میں تو علماء کو اہل علم کو بھی قمری تاریخوں کا پتہ عموماً نہیں ہوتا، اور عوام تو اس چیز سے شناسائی ہی نہیں رکھتے، ان کو بچے کو انگریزی مہینوں کے نام تو آتے ہیں لیکن ان کو قمری مہینوں کے نام بڑوں کو بھی نہیں آتے، تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے دین اسلام کا، وہ عبادات کا ہو کہ معاملات کا ہو، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو قمری اور شمسی دونوں نظاموں سے ہماری وابستگی ہوتی ہے، یعنی ہمارا تعلق موجود ہے، اس پر انشاءاللہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قمری مہینوں کا سلسلہ یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا ہے، بلکہ ابتدائی آفرینش سے چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ان عدت الشہور، اللہ تعالیٰ نے وہاں خود ہی مہینوں کی گنتی 12 بتائی ہے، اور اس 12 کی گنتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو تو جب سے زمین و آسمان بنائے گئے تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے قائم فرما دی تھی۔
اور منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے تو حرمت والے بھی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب حرمت والے بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو انہی قمری مہینوں کے لحاظ سے یہ روزے رکھتے تھے۔ تو یہ سلسلہ تو ابتدائی آفرینش سے چلا ہے، باقی سارے سلسلے بعد میں آئے، لوگوں نے اپنے اپنے سن کہاں سے شروع کیے، کوئی کہاں سے شروع کیے، جیسے آپ علیہ السلام سے پہلے مختلف دنیا کے ریاستیں یا لوگ اپنے اپنے سن کی ابتدا مقرر کرتے تھے کہ کہاں سے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جیسے عربوں میں عام الفیل وغیرہ یہ سلسلے چلتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام جو ہے آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عام الفیل کے عرب کے اندر، اور باقی جو ہے مجموعی اعتبار سے عیسوی کے سلسلے چلے آ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا تو سن 90 کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر بعد میں چل کے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہجری کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں سے یہ ترتیب چل پڑی۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ قمری کا سلسلہ ابتدائی آفرینش سے چلا ہے، اور یہ جو شمسی عیسوی کا سلسلہ ہے، عیسوی کا سلسلہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت بعد میں جا کے لوگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں جا کے جو تقریباً 526 عیسوی کے اندر اس کو کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کو جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ کہتے ہیں 4 سال کی غلطی بھی رہ گئی ہے، اور اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں اور اس پر آرٹیکل جو بہت سارے ملتے ہیں تحقیقی اعتبار سے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، تو اس میں بہت ساری غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی، یہاں تک کہ 25 دسمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بتائی جاتی ہے وہ بھی بالکل غلط نظر آئے گی، تحقیق کے خلاف نظر آئے گی، کہ دسمبر تو سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، اور قرآن کریم تصور دے رہا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت تو اس حضرت مریم کو کھجور کے تنے کی طرف، درخت کی طرف جانے کا کہا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تو گرمیوں کے موسم میں، خاص کر دیگر بہت ساری ایسی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانوروں کو لے کر کھلے آسمان کے نیچے، یعنی گرمی کا یا اس طرح کا موسم ہوتا ہے، تو یہ سردی کے موسم میں ان کی پیدائش اور 25 دسمبر بتانا یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح ان کی پیدائش سے آیا ہی شروع ہو گیا یہ سلسلہ، تو یہ بھی تحقیق کے خلاف ہے، کچھ 4-5 سال کا گیپ بتا رہے ہیں، فرق بتا رہے ہیں، کچھ اور بھی اس پر جو ہے نقد فرما رہے ہیں، تو دونوں چیزیں تحقیق کے خلاف ہیں۔ 221 جو اس وقت چل رہا ہے عیسوی کے اعتبار سے، اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو دونوں چیزیں غلط نظر آئیں گی۔ اسی طرح جو ہے میں نے عرض کیا کہ 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ دیندار لوگ وہ مبارکبادی میں پہل نہ کریں، یعنی وہ مبارکبادی میں اپنی طرف سے پہل نہ کریں، کیونکہ جو چیز مستند دلیل کے ساتھ، مصرح دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو، اگر وہ کام معاشرے میں دیندار لوگ، آئیڈیل لوگ، مذہبی لوگ کرتے ہیں تو لوگ اس کو سند جواز کی حیثیت دے دیتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب نے بھی یہ کام کیا ہے، تو اس لیے ایسا کام تو قطعاً وہ نہ کریں کہ جن کی وجہ سے وہ سند جواز حاصل کرے، باقاعدہ سنت کا یا عبادت کا درجہ اختیار کرے۔ ہاں اگر کسی نے ان کو مبارک دے دی ہے تو اس کو جو ہے خیر و برکت کی دعا کی نیت سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، جو ہے خیر مبارک وغیرہ صورت میں، اور اگر وقت ہو اور موقع ہو تو اس کو مسئلہ بھی بتا دیں، نہیں تو بس جو ہے صرف اس طرح اس کو جواب خیر و برکت کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ، اسی طرح چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دعا عام طور پر اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ دعا اس حوالے سے کان اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر، کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ آپس میں سیکھتے سکھاتے تھے اس دعا کو کہ جب وہ داخل ہوتا تھا، یعنی آغاز ہوتا تھا کسی سال کا یا کسی مہینے کا، اور وہ دعا کیا ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اے اللہ اس کو لائیے، اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے حفاظت کا پیغام بنا کر، اور سلامتی اور اسلام کا پیغام اور مجسمہ بنا کر، اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ، بچاؤ کے ساتھ۔ اب یہ دعا یہاں پر آئی ہے، اس طرح کی ایک اور دعا ہے جو دوسری جگہ آئی ہے، اور وہ دعا جو ہے چاند کے، یعنی ہر مہینے کے آغاز میں چاند کو دیکھ کر پڑھنے کا ذکر آیا ہوا ہے، صرف چاند کا، وہ ہے اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى
ربی و ربک اللہ مشہور دعا ہے جو ہم بچوں کو پڑھتے پڑھاتے سکھاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، تو وہ تو چاند سے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں یہ 7 سال کا ذکر بھی آیا ہے آغاز کے اعتبار سے اور مہینے کا، لیکن آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ دعا مجمع الزوائد کتاب میں اور الاصابہ لابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں، اور اس کے علاوہ جو ہے طبرانی اوسط کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ دعا 3 طرح آئی ہے۔ اس کو جو نقل کرنے والے ہیں یہ روایت 3 طرح نقل ہو کر آئی ہے، اور اس روایت کو اگر آپ دیکھیں گے تینوں جگہ پر تو آپ کو نظر آئیں گے کہ نقل کرنے والے صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک اور عبادہ اور اسی طرح طلحہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے جب اس دعا کو نقل کرتے ہیں تو صرف شہر کا لفظ لاتے ہیں کہ مہینے کے آغاز میں۔ صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن حشام، وہ عبداللہ بن حشام جو ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہوئے جو ہے صرف یہاں پر سنہ سال کا لفظ بھی لاتے ہیں، حالانکہ سال کا لفظ لانا یہ ان کا صرف اپنا ایک تفرد ہے جس کو ہم حدیث کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں مدرج کہتے ہیں، گویا اپنا ذاتی ایک کلام ہے جو تشریح کے طور پر انہوں نے لایا ہے۔ اب یہ ایسا فقہی دنیا میں، مسائل کی دنیا میں عام طور پر یہ قابل استدلال نہیں ہوتا جب باقی سارے روات اس کے بغیر نقل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کمزور درجہ ہوا سال کا ذکر کیا جانا۔ بلکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ علیہ السلام نے کچھ حضرات کو دیکھا کہ وہ خوشی میں مصروف ہیں، منا رہے ہیں دن کو، تو پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دور جاہلیت میں ہم اس طرح کے یہ سلسلہ مناتے تھے، آج وہ دن آیا ہے، تو اس میں ایک دن ہے نوروز، یہ سال کے آغاز میں ہی خوشی منانے کا سلسلہ تھا نوروز، تو آپ علیہ السلام نے روک دیا تھا اور اس سے بہتر عید الفطر عید الاضحیٰ کا ذکر فرمایا تھا۔ اور یہ اصول ہے کہ شارع جب کسی بات کو مقام بیان کے اندر بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ سکوت اختیار نہیں کرتے، خاموشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ بات کو پورا بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر اگر سال کے آغاز میں کوئی خوشی منانے کا تصور ہوتا، کوئی دعا کا خاص اہتمام کا سلسلہ ہوتا، کوئی عمل ہوتا، منانے کا کوئی سلسلہ ہوتا، تو آپ اس موقع پر بیان فرما دیتے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہاں سال کے آغاز میں کوئی ایسا دعا کا یا کوئی ایسا ذکر یا اسی طرح جو ہے کوئی عمل کا منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح نمبر 7، ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ نیو ہیپی ایئر یا نیو ہیپی ایئر نائٹ کا جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں، یہ بالکل غیروں کی ایجاد ہے، اور اس میں شامل ہونا یا اس طرح کی شرکت و شمولیت، خاص کر بےہودگی اور فحاشی کے جو سلسلے ہیں ان میں شامل ہونا، یقیناً اسلام کے اور شرافت کے، شریعت اور شرافت سے منافی اور متصادم چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سال کے آغاز میں آدمی ناچے کودے اور بغلیں بجائے اور جو ہے بےہودہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو، اس کو تو اپنا اگر کرنا ہی ہے تو آڈٹ کرے، احتساب کرے، آڈٹ اور احتساب کرے۔ دوسروں کو تو ہم کرتے رہتے ہیں، اور اسی آڈٹ اور احتساب کے شور شرابے نے تو اس وقت ہمارا نظام ترم برم کر دیا ہے، اور آج خاص کر ہمارا ملک پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو احتساب تو اصل میں اپنا خود کرنا چاہیے انسان کو نا، یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، سال کے شروع میں پھر آڈٹ احتساب کرے، اور آڈٹ احتساب کس طرح کرے گا کہ پچھلا سال جو گزرا ہے تو کس طرح گزرا ہے، تو اس میں جو گناہ ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس پر توبہ استغفار کرے، ندامت کے آنسو بہائے، وہ کام کرے، اور اگر کوئی اچھے کام کیے تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانہ، اور آئندہ کے اعتبار سے عزم اور تجدید کرے کہ انشاءاللہ آئندہ اس قسم کے گناہ اور جرائم، یہ کوتاہیاں انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ اور گزشتہ کی جو نمازیں قضا ہو گئیں، جو روزے یا کچھ ایسی فرائض و واجبات، تو ان کے ازالہ اور تدارک کی، ادائیگی کی، قضا کی نیت کرے، اور اگر کسی کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی اور پکی توبہ کرے، شرائط کے ساتھ جو توبہ نصوحہ ہوتی ہے، تو یہ کام کرنے کے نا جو کرے انسان۔ باقی جو ناچتے کودتے ہیں یا جو ہے واٹس ایپ پر یا فیس بکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے توبہ طائب ہونے کے اور معافی تلافی کے میسج لگاتے ہیں، یہ سب ڈرامے اور فراڈ ہیں۔ توبہ طائب ہونا، ندامت کے آنسو بہانا، یہ اللہ کے سامنے گوشہ نشینی میں، خلوت نشینی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ جو لوگ میسیجز پر لگا کے اس طرح کے، یہ سب ڈرامے اور فراڈ ہوتے ہیں، اور اندر تکبر برا اور خود نمائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو کام جس ترتیب سے کرنا ہے اس پر آئے گا۔ تو
ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے میسج لگا دیا، جو ہے پوسٹ لگا دی فیس بک کے اوپر کہ الحمدللہ اس گزرے ہوئے 2020 سال کے اندر جو ہے اس سال میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ انہوں نے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے شہرت اور نمود ان چیزوں کے بغیر اگر یہ کام کیا ہے تو ظاہر بات ہے ایک اچھی بات ہے کہ دوسروں کو پڑھ کر فکر ہوگی کہ دیکھیں جی ایک آدمی اس پر شکر ادا کر رہا ہے، اور اصل کام تو یہی ہے شکرانے کا، تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہر آدمی کو اپنے بارے میں فکر ہوگی کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی ضائع کی ہیں، اور مجھے اس بارے میں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے تقریباً 8 امور آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک ذیلی مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر کے آگے تفصیل کی طرف چلتا ہوں، وہ یہ کہ پیچھے ایک 25 دسمبر کا سلسلہ گزرا ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے جو ان کا تھا، تو اس کو منانا اسلام میں، ان کو مبارکبادی دینا، ان کے تحفے تحائف ان کو دینا، وصول کرنا، ان کے ساتھ کیک کاٹنا، جیسا کہ ہمارے ایک جو ہے مذہبی امور کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ بھی جا کے کیک کاٹ رہے تھے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں درست؟ تو یاد رکھیں اس میں دو طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی امور ہوتے ہیں، دنیا کے امور، اور ایک دینی اور مذہبی امور کا عنصر جن میں پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ رسمیں اور وہ تہوار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو دنیاوی امور ہیں، مثلا اگر اس نے کسی کافر نے دکان کھول لی ہے، فیکٹری لگا لی ہے، کارخانہ لگا لیا ہے، کوئی اور شادی اس کی ہو گئی ہے، یا گاڑی لے لی ہے، کوئی خوشی نعمت اس کو مل گئی ہے، تو آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں، اس موقع پر تحفہ تحائف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اسلام سے اس کو متاثر کریں، اسلامی اخلاق سے متاثر کریں، تو بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ مدارات میں ان چیزوں میں آئے گا۔ اور 3 طرح کے تعلقات رکھنا تو میں نے تفصیل دوسری جگہ پہلے کلپ میں بیان کی ہے، جائز ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے دنیاوی کے بجائے دینی امور میں جا کے اس کے ساتھ شرکت کریں گے، مثلا کرسمس، یہ اس کا ایک دینی مذہبی فریضہ ہے، بلکہ یہ اس کے بنیادی رسوم میں سے، تہواروں میں سے ایک سلسلہ ہے، اور اس میں ان کا نظریہ یہ ہے، جیسے عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے نور ہیں معاذ اللہ۔ اب اگر وہ عید منا رہے ہیں تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ جو عیسیٰ کی صورت میں خود پیدائش ہو گئی، یا اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہو گئی۔ اب اس تصور کے ساتھ وہ عید منا رہے ہیں، اور آپ جا کے اس کو گفٹ دے رہے ہیں، اس موقع پر تو گفٹ دینا لینا بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے اس موقع پر، اور اس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، تو گویا آپ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں آپ اپنے اس معاملے میں ٹھیک ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور یہ مداہنت ہے، یہ کوئی رواداری نہیں ہے، کوئی جو اسلامی رواداری نہیں ہے، بقائے باہمی کے سلسلے نہیں ہے، اور اعتدال کے سلسلے نہیں ہے، مداہنت ہے، بلکہ مذہبی بغیرتی ہے، جو آج ہمارے بعض وزیروں میں، مشیروں میں، اس طرح کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو دین کی تعلیمات سے، اصل تعلیمات سے، حقانیت والی تعلیمات سے نابلد اور ناشنا ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال مذہبی عنصر جس میں پایا جائے گا، اس رسم اور اس تہوار میں آپ اس کے ساتھ قطعاً شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں تہوار ہوتے ہی ان کے مذہب کا حصہ ہیں، اور اس وجہ سے تہواروں میں تو آپ قطعاً شامل نہیں ہو سکتے، عام جو سلسلے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باقی یہ تو کچھ میں نے ابتدائی باتیں دی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ایک تو یہ یاد رکھیں، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے میں نے عرض کیا کہ عیسوی کا سلسلہ انٹرنیشنل سطح پر یونیورسل ترتیب سے چل رہا تھا، اور عام الفیل کے سلسلے بھی وہ بھی چل رہے تھے پہلے، اور پھر آپ علیہ السلام جب آئے تو سن 90 شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے کرتے کرتے سن ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جا کر جب مسلمانوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اب ہم اپنے سن کا سلسلہ کس طرح شروع کریں، تو حالانکہ عیسوی تو چلا آ رہا تھا، دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہو جیسے صحابوں کو فکر پیدا ہوئی، اگر کفار کی طرف سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اور انہی کی شناخت دنیا میں جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو اسلام کی شناختی اس شعبے میں زندہ کروانی چاہیے اور اس کو ترتیب دینا چاہیے۔ اس لحاظ سے تو مسلمانوں نے فکر کی کہ کس طرح، بعضوں نے کہا آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو ولادت کی تاریخ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھی کہ یقین کے ساتھ، تو اس وجہ سے غیر یقینی چیز کو کس طرح معیار بنایا جا سکتا تھا۔ پھر بعضوں نے کہا آپ علیہ السلام کی وفات کو، تو کسی نے کہا وفات کو بنائیں گے تو پھر جب بھی سال شروع ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اس میں تو مسلمان غمزدہ ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اس میں۔ تو بہرحال کرتے کرتے پھر ہجرت پر بات آ گئی،
اور ہجرت جو ہے جب ہجرت کو بنیاد بنایا گیا تو وہاں پر ہجرت کو بنیاد بنا کر اس سلسلے کو پھر سامنے رکھا گیا۔ اگرچہ ہجرت کا آغاز 26 سفر المظفر کو ہوا تھا اور محرم تو اس سے پیچھے گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے یہاں 25 دن پیچھے جا کر محرم کو آغاز اس وجہ سے بنایا تھا کہ عربوں کی ترتیب کے مطابق عرب کی ترتیب یہی تھی کہ وہ محرم سے ہی سال اپنی جو ہے وہ سلسلوں کو شروع کرتے تھے، اور محرم اول ماہ سال قمری تھا، تو اس وجہ سے محرم 25 دن پیچھے چلے گئے اور محرم پر جا کر سال کا آغاز یا ہجرت کا جو سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع کروایا گیا 25 دن پیچھے جا کر، تاکہ آغاز وہاں سے ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تو قمری اعتبار سے بات ہو گئی۔ اب یہ یاد رکھیں ہم قمری اور شمسی دونوں نظام سے متعلق ہمارے دین اسلام کی ترتیبات ہیں۔ مثلا دین اسلام کی جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ قمری سے بھی وابستہ ہیں اور شمسی سے بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں یا مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں، دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے ہمارا جو نظام ہے اسلام کا وہ چاند کے ساتھ متعلق ہے، چاند کے ساتھ متعلق ہے، اور اگر ہم اوقات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ شمسی سورج کے ساتھ متعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں یوم عاشورہ، محرم کے جو دن ہیں 10 محرم ہے، اور عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ دن ہم جب متعین کرتے ہیں اس لحاظ سے تو ایام 20 ہیں، 20 کے دن ہیں روزہ رکھنے کے اعتبار سے، تو راتوں کو متعین کریں یا دنوں کو متعین کریں، اور اسی طرح مہینوں کو ماہ روزے کب رکھیں گے، ماہ رمضان میں رکھیں گے، حج کب ہوگا تو ایام حج میں، اور ماہ حج آئے گا ذی الحجہ اس کے اندر حج ہوتا ہے، اور جو ہے ماہ محرم ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہم مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو اس کا تعلق قمری سے یعنی چاند سے ہے۔ اور جب ہم اوقات پر جاتے ہیں تو اوقات میں ہم سورج کی شمسی نظام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کو دیکھ لیں، صبح کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، اور زور کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے جی؟ زوال الشمس کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی 12:10 12:15 کے بعد۔ اور عصر کا وقت کب ہوتا ہے جی؟ جب سورج اپنا سایہ اصلی کے اعتبار سے 2 مثل ہو جائے یا 1 مثل ہو، جیسے کہ علماء کا اختلاف ہے۔ اور مغرب کب ہوتا ہے جی؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، غروب ہو چکا ہو، بلکہ غروب ہو چکا ہو۔ اور عشاء کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب شفق احمر یعنی وہ سرخ داری جو سورج کے بعد ہوتی ہے وہ غروب ہو جائے، ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، یا بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ شفق ابیض یعنی وہ جو سفیدی غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، پھر عشاء شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ جو ہم حساب لگا رہے ہیں تو یہ سورج کے حساب سے لگا رہے ہیں، یہ نمازوں میں۔ روزوں میں بھی ایسے ہی ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ وہ صبح صادق سے۔ کب جا کے ختم ہوگا جی یہ روزہ پورا ہوگا؟ جی غروب آفتاب پر۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں حج کے تو حج وہ تو دنوں کا حساب تو ہم وہی کرتے ہیں مہینوں کا۔ کب حج آئے گا جی؟ تو چاند کے اعتبار کریں گے، مثلا ذی الحجہ آئے گا، ماہ ذی الحجہ۔ اور کب ماہ ذی الحجہ میں حج شروع ہوگا جی؟ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ یہ دیکھیں دنوں کا اعتبار ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر اوقات کے اعتبار کرتے ہیں تو وہ سورج یعنی شمسی نظام سے کرتے ہیں۔ مثلا 8 ذی الحجہ کو ہم نے جانا ہے جی، کب کدھر جانا ہے؟ مینا کو۔ کس وقت جانا ہے؟ صبح سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے زوال تک وہاں پہنچ جائیں، زیادہ بہتر بات یہ ہے۔ اور عرفہ کب جانا ہے جی مینا سے؟ جی صبح سورج لگنے کے بعد آپ نکل جائیں اور زوال الشمس سے پہلے پہلے وہاں آپ پہنچ جائیں، آپ کا زوال الشمس سے وقوف شروع ہوگا۔ اچھا وہاں عرفہ سے کب نکلنا ہے جی؟ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ اور مزدلفہ سے کب نکلنا ہے جی؟ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے آپ نے، لیکن صبح صادق کے بعد تو نکلنا واجب ہے، اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا زیادہ بہتر بات ہے۔ اور شیطان کو کب مارنا ہے؟ بڑے شیطان کو صبح سورج نکلنے کے بعد مارنا ہے۔ اور باقی دنوں میں جو ہے آگے 11-12 کے اندر تو وہ 12:15 یعنی سورج ڈالنے کے بعد آپ نے مارنا ہے۔ اور اگر کسی کو 13واں دن بھی مل گیا ہے اس میں بھی مارنا چاہتا ہے تو صبح سورج نکلنے کے بعد، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورج ڈالنے کے بعد۔ یہ دیکھیں سارے کام جتنے بھی ہو رہے ہیں اوقات کے اعتبار سے ہوئی ہیں۔
تو بہرحال اوقات کے اعتبار سے ہم شمسی نظام، تو اس لیے قرآن کریم ہمیں دونوں کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں۔ سورہ یونس کو اٹھائیں، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سورج کا ذکر بھی ہے، پیچھے چاند کا ذکر بھی ہے، آگے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اور اسی طرح وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، یہ سورہ یونس آیت نمبر 5 ہے، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہاں بھی جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں بھی یہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، پیچھے رات کا دن کا ان چیزوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ترتیب ہے۔ تو بہرحال اب سورہ یاسین 37 نمبر سے 40 نمبر آیتوں کو دیکھیں تو دونوں کو، اسی طرح جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 61 اور 62 کو دیکھیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو بہرحال شمسی ہو قمری ہو، ان دونوں سے ہم رہنمائی اپنے معاملات کے اندر لے رہے ہیں، ان کے اندر معاملات ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ خوشی مناتے ہیں سال کے شروع میں، تو آیا یہ کس چیز پر خوشی منا رہے ہیں؟ پچھلے سال کے گزرنے پر خوشی منا رہے ہیں یا آئندہ سال کے آنے پر خوشی منا رہے ہیں؟ تو ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں اس کو۔ اگر نئے سال کے اوپر خوشی منا رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا بھائی کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی خوشی ملنی چاہیے، نعمت، تو آپ کو کیا نعمت ملی ہے اس وقت؟ آپ کس چیز پر خوشی منا رہے ہیں؟ کس چیز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ بلکہ یہاں تو غم والی بات ہے، خوشی والی بات تو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سال گر گیا ہے، ایک زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، آدمی موت کے قریب ہو گیا ہے، قبر کے قریب ہو گیا ہے، اور آخرت کے ہولناکیوں کے قریب ہو گیا ہے، آخرت کے ہولناکیوں کے قریب ہو گیا ہے۔ اور جو آدمی جتنا ہولناکیوں کے اور موت کے قریب ہو، ایک آدمی کو سزائے موت ہو، اس کی ڈیٹ فکس ہو جائے، اور پھر اس کی جیسے ڈیٹ قریب آتی چلی